بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا شیر کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہاں پہنچا، اور اس نے یزید کی فوج کے ساتھ کیا کیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ناظرین گرامی، امام حسین نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ناظرین، عربی میں حارث کے معنی شیر ہیں۔ یہ شیر امام حسین کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس بات کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، ایک بار مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران کچھ لوگ مولا علی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مولا علی نے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ لوگ بولے حضرت ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس نے چند دن کا ایک بچہ حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا اور مولا علی سے کہنے لگا میں اس بچے کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ میرا وعدہ ہے، اس شیر کے بچے کو یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اس کے حوالے کروں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شیر کو حضرت امام حسین کے سپرد کر دیا۔ حضرت امام حسین نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اس کا نام ابو الحارث رکھا۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین سے دوستی ہو گئی۔ مدینے کے لوگوں نے ایک وقت آنے پر یہ کہا کہ یہ شیر اب جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، آپ اسے آزاد کر دیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابو الحارث کے پاس آئے اور فرمایا اے ابو الحارث، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہی کرو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، اور یہ ملاقات اسی جنگل میں ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ جب امام حسین سرزمین کربلا میں شہید ہوئے تو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کی لاش اقدس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے مسخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ابو الحارث کو بلاؤ۔ جناب فضہ جنگل کی طرف گئیں اور وہاں ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر اونچی آواز سے بلانے لگیں ابو الحارث ابو الحارث۔ جیسے ہی حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہوئی، شیر نے جواب میں لبیک کہا اور سامنے آ گیا۔ حضرت فضہ نے شیر سے کہا ان ظالم لوگوں نے امام حسین کو شہید کر دیا اور اب ان کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث یہ بات سن کر رنجیدہ ہو گیا اور جنگل سے باہر آ کر امام حسین کے جسد اقدس کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں جب ظالم لوگ گھوڑے لے کر آئے تاکہ لاش مبارک کو روندا جائے تو آگے شیر ابو الحارث موجود تھا۔ وہ اس زور سے گرجا کہ اس کی آواز پورے میدان کربلا میں گونج اٹھی، گھوڑے بدک گئے۔ اس پر عمر بن سعد نے کہا یہ ایک آزمائش ہے، اس کو مت چھیڑو۔ اس طرح شیر ابو الحارث نے اپنے مالک و آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت زندگی میں بھی کی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی لاش مبارک کو پامال ہونے سے بچایا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہمارے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔